السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال چال ہے؟ آج جی میں آپ کو ایک بہت قرآن پاک کی بہت پیاری سورت کے بارے میں بتا رہی ہوں، وہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے، جتنی بھی بیان کی جائے نا وہ کم ہے۔ جو لوگ ڈیلی سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا، بلیو کریں ان کی لائف میں ہر چیز آ جاتی، ہر چیز جو وہ چاہتے ہیں، اور ہر مصیبت سے، ہر جادو سے، ہر بد نظری سے بچے بھی رہتے ہیں، وہ بھی، ان کی فیملی بھی، ان کا گھر بھی۔ مطلب سورہ بقرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا، وہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر شیطان گھر میں موجود ہے، مطلب شیطان ہو گیا، کچھ ایسی چیزیں ہو گئی، وہ بھاگ جاتی ہیں سورہ بقرہ کے پڑھنے سے۔ تو مطلب سورہ بقرہ اتنی نا طاقتور صورت ہے کہ اگر آپ ڈیلی پڑھ رہے ہو اپنی لائف میں، اپنے گھر میں ڈیلی پڑھ رہے ہو یا سن رہے ہو، یہ بہت برکت کا باعث ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنا برکت کا باعث ہے اور اسے چھوڑنا حسرت کا باعث ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے سورہ بقرہ کا، بیسٹ 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 بیسٹ، بلیو کریں مجھے، میرا تو اتنا یقین ہے نا سورہ بقرہ پہ، میں تو یہ مانتی ہوں کہ آپ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، آسانی کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، لائف میں آپ جو بھی چیز چاہ رہے ہو، کوئی اچھی جاب چاہ رہے ہو، بہت کوشش سے بھی نہیں مل رہی، کسی امتحان میں کامیاب ہو رہے، بہت محنت سے بھی آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے، کچھ بھی ہے، کوئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہو، کوئی اچھا سا گھر خریدنا چاہ رہے ہو، سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا، آپ کے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پر آپ کو مناسب ان پیسوں کی رینج میں مناسب چیز نہیں مل رہی ہوتی، اور پر میرا یہ ماننا، آپ کسی بھی مشکل میں پھنس گئے ہو، کسی بھی مصیبت میں پھنس گئے ہو، جس نیت سے بھی آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہو نا، وہ کام لازمی ہوتا ہے، ہر قیمت میں ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ضرور ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو فرسٹ واقعہ سناتی ہوں، یہ کوئی پچھلے مہینے کا ہی واقعہ ہے کہ ایک فیملی تھی، ان کا چھوٹا بچہ نا رات کے ٹائم اچانک گھر سے باہر نکل گیا، فیملی کو نہیں پتہ چلا۔ تو بچہ وہ چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اپنا نام بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ جو بچہ اپنا نام نہیں بتا سکتا، وہ اپنے اماں ابا کا کیا نام بتائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو ہوتی نا ریکوائرمنٹس بچے کے ڈھونڈنے کے لیے، انہوں نے سب کچھ کیا، 2 راتیں گزر گئی، بچہ نہیں ملا۔ فیملی والے بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ پھر انہیں کسی نے کہا کہ آپ نا سورہ بقرہ پڑھو، اس نیت سے بچہ مل جائے، اس نیت سے پڑھو، اور پھر اس کے بعد دعا کرو۔ وہ کہتے ہیں جس نے یہ بتایا 2 دن گزرنے کے بعد، اس نے ہمیں نا فجر کے ٹائم بتایا، کسی جاننے والے نے بتایا۔ انہوں نے کہا ہم نے فجر کی نماز پڑھ کے نا، آئی تھنک بچے کے ابا نے یا پھر اماں میں سے کسی ایک نے سورہ بقرہ پڑھی، اور سورہ بقرہ پڑھ کے دعا کر لی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون آ گیا، ابھی بچے کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں مل رہی، لیکن ہمیں نا سکون آ گیا کہ تسلی ہوگی۔ وہ کہتے جی اسی دن بچہ 10 یا 10:15 نا اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، پتہ نہیں کون لے کے گیا تھا، ایزا شرارت لے کے گیا تھا، کس نیت سے لے کے گیا، پر بچہ ان کا صحیح سلامت ان کے گھر میں، ان کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی برکت کہ ہم نے جیسے ہی پڑھا ہمارا کام ہو گیا۔ اچھا جی، دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک بندے کا واقعہ ہے کہ اس نے بتایا کہ نا ایک دفعہ اس کی جاب میں نا کوئی مسئلہ ہو گیا، ٹھیک، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نا ایز اے پنشمنٹ مجھے بہت دور میرا تبادلہ کرنا تھا، اور اتنا دور تبادلہ کرنا تھا کہ اگر وہ بس کے ذریعے جاتا نا، آنے جانے میں نا کم سے کم اس کا 2.5 گھنٹہ جانا اور 2.5 گھنٹے ہی واپس آنا، بنا کسی مطلب کہ کوئی ٹریفک جام نہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو 2.5 گھنٹہ لگ رہا تھا، یا پھر اس جگہ پہ جا کے رہائش اختیار کرے۔ تو وہ بڑا ٹینشن میں تھا، اس نے اپنی سسٹر کو بتایا کہ نا ایسا ایسا ہو رہا ہے، اور یہ مجھے نا کہیں بہت دور میرا تبادلہ کر دیں گے۔ اس کی سسٹر نے کہا تم ٹینشن نہ لو، میں نا تمہارے لیے سورہ بقرہ پڑھتی ہوں، انشاءاللہ اگر وہ تمہیں بھیجیں گے بھی نا تو اسی دن تمہیں واپس نا تمہارے نا آفس میں واپس آرڈر آ جائیں گے۔ اچھا جی، اس کی سسٹر نے پہلے دن پڑھا، دوسرے دن پڑھا، تیسرے دن جی اس کو کہا کہ جی آپ اس جگہ پہ جاؤ جو بہت دور تھی، وہ چلے گیا، اور اس دن بھی سسٹر نے اس کی پڑھا، اور اسے سسٹر کو پکا یقین تھا کہ اب میں نے سورہ بقرہ 3 دن مسلسل پڑھی، اب تو ہوگا ہی ہوگا، اور یوں ہی ہوا کہ وہ جیسے وہاں گیا،
تو اس کے بڑے افسر کا آرڈر آ گیا کہ نہیں یہ واپس اپنا آفس جوائن کرے جہاں پہ یہ پہلے کام کرتا تھا، ورنہ اس کے وہ کہتا تھا کہ مجھے پکا یقین تھا کہ کم سے کم 2-3 مہینے تو پکا میں نے وہاں پہ میرا تبادلہ ہو جانا تھا اور میں نے وہیں پہ کام کرنا تھا، جو کہ اس کے گھر سے بہت دور تھا۔ تو ایک اور یہ کہ سورہ بقرہ پڑھنے کی برکت سے کہ ایک جو کام نظر نہیں نہ ہو رہا تھا کہ ہو جائے گا، وہ بھی ہو گیا۔ اور تیسرا جی، جیسے کہ آپ میرے بلاگس میں دیکھتے رہتے ہو کہ میرے گھر میں کیٹس ہیں، بلیاں ہیں، اور جو کیٹس اونرز ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو کیٹس فرسٹ ٹائم مدر بنتی ہیں نا، بہت سی تو کیٹس مدرس ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو قبول کر لیتی ہیں، بہت اچھی طرح کیئر کرتی ہیں، پر بعض بلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فرسٹ ٹائم بچے دیتی ہیں نا، وہ بچوں سے گھبرا جاتی ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے، وہ بچوں کے قریب نہیں آتی ہیں یا پھر بچوں کو نقصان پہنچا دیتی ہیں، جو ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ کچھ ہوا کہ ہماری ایک بلی کا نا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا کہ وہ فرسٹ ٹائم مدر بن رہی تھی، اس نے بچے دیے اور وہ بچوں سے کچھ ایسا گھبرائی کہ جی وہ بچوں کے پاس ہی نہ جائے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور وہ بلیوں کے بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اتنے چھوٹے اور نازک سے ہوتے ہیں، ان کے اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں اگر ماں ان کی دودھ نہ پلائے، پر وہ جو طریقے تھے نا وہ میرے گھر کے آس پاس وہ چیزیں مل نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے، اور ماں ان کے قریب نہیں جا رہی تھی، اور بچے اتنے 5 سے 6 7 گھنٹے گزر گئے، اس ٹائم انہیں ماں ہی چاہیے تھی کہ وہ ماں ان کی کلیننگ کرے، انہیں دودھ پلائے اپنا، اور ماں جی قریب نہیں آ رہی ان کی۔ مجھے بہت ٹینشن ہوئی، میں نے کہا کہ بلی کے معصوم بچے اب بھوکے بیٹھے نا بول رہے ہیں اور ماں ان کے قریب نہیں جا رہی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ بلی جائے، بڑی لالچ دی کہ چکن کھلاؤں گی فلاں کروں گی، پر جی بلی نہیں جا رہی تھی۔ اگر میں کچھ زیادہ کوشش کرتی تھی نا، بلی بچہ پکڑتی تھی، پورے گھر میں گھومنے لگ جاتی تھی، تو مجھے اور میری جان نکل جاتی تھی، میں کہ یہ بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر میں نے بلی کو دوبارہ نا تنگ نہیں کیا، میں کہ جہاں بیٹھی بیٹھی رہے، پر 7 سے 8 گھنٹے گزر گئے، 9 گھنٹے گزر گئے، جی بلی میری نا اپنے بچوں کے پاس نہ گئی۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی، بہت نا دل سے ایک تکلیف کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کچھ کر نہیں پا رہی۔ میں نے خود سے انہیں نا کٹن سے یا دودھ پلانے کی کوشش کی، وہ بہت چھوٹے بچے تھے، وہ نہیں پی پا رہے تھے، جو بھی ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے رات کے 12:30 تھے یا 1:45 میں نے ایک دفعہ پھر بلی دیکھنے گئی کہ شاید وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ گئی جی۔ بلی جی کمرے سے باہر بیٹھی ہوئی، بچے بیچارے اکیلے بول رہے ہیں، بھوک سے بول رہے ہیں، انہیں پیدا ہوئے تب کم سے کم 12 سے 13 گھنٹے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اور ماں ان کی نا ان کے پاس جا ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی، پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے یوٹیوب کی کسی ویڈیو میں نا سورہ بقرہ کی بہت نا فضیلت کی کہا تھا، سورہ بقرہ پڑھو اور آپ کا کام ہو جاتا۔ مجھے اس ٹائم کچھ نہیں سوجا، میں نے نا مجھے یاد ہے میں نے 2 نفل حاجت کے پڑھے، رات کے 1:45 کی بات ہے، میں نے 2 نفل حاجت کے پڑھے اور میں نے سورہ بقرہ پڑھنا سٹارٹ کر دی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے میرے لائف کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا سورہ بقرہ ایک دن میں کمپلیٹ پڑھنا، ادروائز میں آپ کو پتہ ہے 2.5 پارے سورہ بقرہ بھی نا، تو میں ایک پارہ ہی پڑھتی ہوتی تھی۔ میں نے اس دن اتنی تکلیف میں تھی نا، تو میں نے اس رات تہجد کے ٹائم میں سورہ بقرہ پوری پڑھی اور پڑھ کے میں نے دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ اس بلی کے اندر اپنی نا اولاد کے بارے میں نرمی رحم ڈال دو کہ اپنے بچوں کے پاس جائے، کیونکہ اس ٹائم ان بچوں کو اپنی ماں کی ضرورت تھی۔ اچھا جی، میرے نا دل کو ایک دم سکون سا آ گیا، جیسے تسلی ہو گئی۔ مطلب بلی کو میں نے دوبارہ دیکھا، وہ وہیں باہر بیٹھی ہوئی ہے، بچوں کے پاس نہیں گئی، پر مجھے سکون اور تسلی ہوگی، جیسے نا آپ کو دل سے ایک آتے ہوتے ہیں کہ جی کام ہو گیا آپ کا۔ مجھے نا سکون سا آ گیا، جو اتنی بے چینی اتنی تکلیف ہو رہی تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ میں نے جی آرام سے فجر کی نماز پڑھ کے میں سو گئی۔ جب میں سو کے اٹھی ہوں نا تب بھی بلی بچوں کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ اچھا اس دن نا میں نے کسی کام سے باہر جانا تھا، کوئی دن کے 10 بجے کی بات ہے، میں نے ایک دفعہ پھر بلی دیکھی، میں کہا اب دیکھ لوں کیا پتہ اب بچوں کے پاس چلے گی ہوگی، تو میں نے کیا دیکھا جی میری بلی اپنے بچوں کے پاس چلے گئی۔ اوف، آپ سوچ نہیں سکتے مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ اس بلی نے کم سے کم 14 گھنٹے مجھے لٹکائی رکھا، 14 سے 15 گھنٹے، کچھ 16-17 بلکہ کہوں گی گھنٹے لٹکائی رکھا، لیکن وہ اپنے بچوں کے پاس چلے گیا۔ اب ماشاء اللہ سے بچے
कोई 2 मंथ के हो गए भागते दौड़ते फिरते, और वो ज़िंदा भागते दौड़ते फिरते ना मुझे एक मौजज़ा लगता है, यकीन माने। वरना जैसे इनके पैदा होने पे उनकी माँ ने रिएक्शन दिखाया था ना, कुछ 17 से 15 घंटे उनके करीब ही नहीं गई थी उन बेचारों के। तो मैं कहती हूँ सूरह बकरा की बरकत है कि कहते हैं ना कि चंद घंटों के अंदर अंदर बिल्ली अपने बच्चों के पास चले गई, जो कि होता नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे जी वजीफ़ा तो ऐसे है पूरा कि आपने 2 नफल हाजत के पढ़ने, जो भी आपकी हाजत है वो पढ़ के आपने सूरह बकरा पूरी पढ़नी है, ठीक है। पूरी पढ़ के फिर दुआ मांगनी। यकीन करें आपका काम चंद घंटों में भी हो सकता है, 24 घंटे में भी हो सकता है, 1 हफ्ते में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है। आपने सूरह बकरा मुसलसल पढ़नी, छोड़ना नहीं है। अगर एकदम पूरी नहीं पढ़ी जाती तो एक एक पारा पढ़ लें, एक दिन एक पारा पढ़ लें, एक दिन दूसरा पारा पढ़ लें, पर कोशिश करें कि पूरी पढ़ें। इंशाल्लाह जो भी मकसद होगा, जो भी काम होगा, ज़रूर होगा। ओके जी, मेरी आज की वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।